اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 141 تک کیا تھا۔ اس میں دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، اور یہ لوگ جو نبیوں کے نام سے جھوٹی باتیں کرتے تھے کہ وہ یہودی تھے اور وہ نصرانی تھے، اور کتنا دین میں ایڈیشن اس زمانے میں بھی نبیوں کے ناموں سے ہوا تھا۔ جو ہم نے پڑھا، جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھائیں، اس سے ہمارا ویژن اور بھی زیادہ کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ آیتیں ہم کو بتاتے ہیں وہ خاص کر کے اس لیے بھی ہیں کہ آج کے زمانے کے حالات سے وہ بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے، اور بالکل ایسے ہی دین کو جھٹلایا جاتا تھا۔ دوسرے نبیوں کے ناموں سے جھوٹی باتیں کی جاتی تھیں لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں جب نبی کا نام کسی بات کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی بھی ہماری زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اور اس زمانے کے نبی بھی سب کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے، بڑے معتبر ہوتے تھے۔ یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ بھی اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو بھی مانتے تھے، بس ان کے نام کے ساتھ جھوٹی باتیں کرتے تھے، جو سب سے بڑا گناہ تھا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں میں ملاوٹ کرے۔ ومن ازلم ممن کنتم شہادۃ عندہ من اللہ، یعنی کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں باندھے۔ تو اس زمانے کے لوگ بھی یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کلیئر کیا کہ انہوں نے تو، وہ اتنے حنیفاً فطرت تھے اور اتنے یکرک چلنے والے لوگ تھے اور اتنے پیور لوگ تھے اور اتنے اللہ کے حکم کو ماننے والے لوگ تھے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کا یہی ٹارگیٹ لوگوں میں پھیلا رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے حکم کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے بیچ میں جو آیت ڈالی کہ اللہ کے رنگ سے زیادہ رنگ کس کا اچھا ہو سکتا ہے، تو یہ ساری باتیں، پورا سیناریو ہمارے کلیئر ہو گیا۔ اور بار بار میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کہ بالکل یہ آج کے زمانے سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ سکیں تو یہ بالکل آج کے زمانے سے ریلیٹ کرتا ہے، اگر آپ اس میں غور و فکر کریں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیا آتا ہے کہ سیقول السفہاء، عنقریب وہ کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم، کس نے پھیرا ان کو ان کے قبلے سے، ہم آ رہا ہے، التی وہ قبلہ جو، دیکھیں التی مؤنث کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور وہ قبلے پہ جا رہا ہے کیونکہ قبلہ مؤنث ہے۔ قبلے سے وہ جو تھے، کانو علیہا، وہ اس پر، یعنی جس قبلے پر یہ تھے کس نے پھیر دیا۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی ہم دو طریقے سے اس قبلے کو سمجھیں گے کہ ایک یہ کہ وہ قبلہ آپ لے لیں، دیکھیں قبلے کو تو ہم سب مانتے ہی ہیں اور بالکل قائل ہیں اس بات سے کہ قبلے کی رخ کی طرف ہی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جہاں تم ہو، جہاں کہیں تم ہو، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر لو۔ تو وہ تو ہم مانتے ہی ہیں، اور وہ ایک ضروری چیز ہے، وہ ایک ڈسپلن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ قبلے کے پاس جا کے نماز پڑھ لیں، لیکن آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے نماز کا، یہ ہم لوگ قرآن سے قائل ہیں اس بات پر۔ تو اگر یہ چیز بھی آ رہی تھی جو کہ ہسٹری میں آ رہی ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، بعد میں حرم ہوا، ایک تو میں اس تھیوری کو نہیں مانتی، ہمیشہ سے جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہی ہے، لیکن لوگوں نے جھوٹ بول کر نبیوں کے ناموں سے جھوٹ بولا اور بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا ہوگا، یہ بات ایک ہو سکتی ہے اس زمانے میں۔ اور پھر ان کو پتہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیونکہ آگے بھی آیت آ گئی، یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ جو ہے وہ غلط قبلے پر ہیں، اور قبلہ ایٹ لاسٹ چینج ہوگا جب نبی آئیں گے۔ یہ اپنی کتابوں میں بھی ان کی لکھا ہوا تھا کہ یہ غلط انہوں نے دوسری جگہ کو قبلہ بنا لیا تھا، بیت المقدس کو۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کے نام سے اس کو یہ لوگ شاید لوگوں میں کرتے ہوں گے، پھیلاتے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ نے اس کو قبلہ بنایا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات ہمیں اس قرآن سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن جیسے ہم نے وہاں پیچھے لیا تھا کہ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، تو ہم نے اس کو کیا لیا کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات سے اچھے احکامات کس کے ہو سکتے ہیں، اللہ کی کتاب سے اچھی کتاب کس کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم یہ لیں گے کہ قبلہ وہ
جس پر یہ لوگ چل رہے تھے. یعنی بیوقوف کہیں گے لوگوں میں سے کہ یہ جس دین پر ابھی تک چل رہے تھے، کس نے ان کو پھیرا اس دین سے؟ یعنی یہ ابھی تک جس جھوٹے دین پر چل رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اللہ کی کتاب سے اس کو ٹھیک کیا، تو ان لوگ کہنے لگے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کو یہ لوگ بیوقوف کہتے تھے کہ ابھی تک ایک صحیح دین پر چل رہے تھے، تو کس نے ان کو اس دین سے پھیر دیا؟ سمجھ آئی؟ یعنی جو ابھی تک ایک ٹریک پر چل رہا ہو، جیسے کسی مسلک سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں حنیفی مسلک، اچھا ہم تو حنبلی سے ہیں نا، تو ہمارے یہاں یہ یوں ہوتا ہے. اچھا آپ لوگ کے یہاں یہ، اچھا آپ حنفی سے ہیں، ہم شافعی سے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جہاں ایک اور لوگ آئے کہ بھئی ہم کو تو قرآن سے ہی سب کچھ، قرآن سے تو ہمیں یہ ملتا ہے، تو کہیں گے نہیں، یہ تو اس نے بھی، یہ بھی حنفی بھی نہیں کہتے، یہ تو شافعی بھی نہیں کہتے، یہ تو یہ بھی نہیں کہتے. یعنی تم کیا پاگل ہو؟ تم کون سے دین پر چل رہے ہو؟ تو ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. تو وہ کہیں گے یہ تو بیوقوف ہے، ان کا سنتا ہی کون ہے، ان کے پاس آتا ہی کون ہے. اور آپ کو پتہ ہے شروع میں لوگ ہمیشہ یہی ٹونٹ کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس سننے ہی کون آتا ہے، آپ لوگوں کی کتاب آپ لوگ جس طرح سے بتاتے ہیں وہ کرتا ہی کون ہے. اتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ تو دیکھیں، بات یہاں پر عقل نہ عقل کی یا کسی کی ڈیگریشن کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں اللہ کے احکامات کی بات ہو رہی ہے. تو اگر آپ کو وہ قرآن سے کلیئر ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں بالکل سچائی کے ساتھ اللہ کی کتاب پر چلنا چاہتے ہو نا، تو اللہ کے احکامات آپ کو ہر صورت ماننے ہوتے ہیں. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا تو لوگ کتنا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. اگر اللہ کے احکامات آپ کو ماننے ہیں، تو پھر آپ اس میں یہ اپنی مرضیاں نہیں چلاؤ گے کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کے پاس اتنا تجربہ ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے، اس نے تو 5-6 سال کے کورسز کیے ہیں، یہ تو شیخ الحدیث ہے. یہ سب چیزیں انسان نہیں لاتا، کیونکہ اس کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی ہے اسی سے سوال ہوگا اور اسی سے اس کو جواب دینا پڑے گا. تو وہ بالکل سچائی کے ساتھ اس کتاب کی انفارمیشن لیتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے اس کتاب کی، یعنی دن رات اس پر محنت کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو صحیح راستہ دیں گے اگر یہ واقعی پیچھے سے کوئی ضد میں مبتلا نہیں ہے. تو یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں کہیں کچھ باتیں ابھی مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہم کو بتائیں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر ہم اس کو یوں بھی لیتے ہیں کہ جس دین پر یہ ابھی تک تھے، ان بیوقوفوں کو کس نے پھیر دیا؟ یعنی یہ ان پہ ٹونٹ کر رہے تھے کہ ابھی تک تو یہ صحیح جا رہے تھے. جیسے میں اور آپ شروع میں جب ہم کہتے ہیں نا ہم کسی مسلک سے نہیں ہیں، تو فیملی والے بولتے ہیں نا تم کیا پاگل ہو گئی ہو، کس کے پاس پڑھنے جاتی ہو جو تمہیں اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے؟ آپ بولو گے نا کہ بھئی قرآن کے سوا میں کسی کو نہیں مانتے، تو بولتے ہیں تم لوگ کیا طریقہ ہے تم لوگ کا؟ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم تو اچھا اس کو بھی منع کر دو گے، تم تو اس کو بھی منع کر دو گے. تو اسی طرح اس زمانے میں بھی لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا کہ اگر یہ ایسا صحیح دین پر آ رہے تھے، تو ہم جیسے عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کو کہہ رہے تھے، بڑوں کو نہیں. ہم جیسے جو عام لوگ ہیں نا، جو سن کے کسی کی بات کو ٹیلی کرتے ہیں اور پھر وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی جہاں کہیں غلط ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح ہدایت نصیب کریں. لیکن بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو کہتے تھے، ان پر ٹونٹ کرتے تھے کہ کس چیز نے ان کو پھیرا ان کے دین سے جس پہ ابھی تک یہ چل رہے تھے. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، یادی من یشاء، یعنی اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اللہ سپریم اتھارٹی ہیں، وہ ہدایت دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے. دیکھیں اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قبلے کی بات بھی ہو سکتی ہے اور ایک سیکنڈ بات بھی ہم لیں گے، کیونکہ صراط المستقیم کی بات بھی یہاں پر آ رہی ہے. دونوں لے سکتے ہیں کیونکہ ہم تو قبلے کے قائل ہیں، تو دونوں باتیں لی جا سکتی ہیں. لیکن دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اللہ سپریم اتھارٹی ہے، اللہ بادشاہ ہے، تو ہدایت دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں طرف سیدھے راستے کی. یہ متشابہ آیت ہو گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ پکڑ پکڑ کے اپنی فیوریٹزم پر اس کو ہدایت دیتے ہیں اور اس کو ہدایت نہیں دیتے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟
تو قرآن نے آپ کو کلیئر کیا کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو جستجو کرتا ہے، جو اس کے اوپر اپنا ٹائم لگاتا ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط، اور آخرت اس کے لیے کوئی مشن ہوتا ہے، اللہ کے پاس کھڑا ہونا اس کے لیے کوئی مشن ہوتا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں اگر وہ بہت سیریس ہوتا ہے اپنی آخرت کے لیے، اپنی موت کے لیے، اللہ کو جواب دینے کے لیے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر بھی یہ سچائی آ جائے نا، اگر ہم بھی واقعی اس آخرت کے دن کے لیے محنت کریں نا، تو آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ضرور ہدایت دیں گے، اور ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بدلہ دیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ فلسطین کس ایمان کے لوگ ہیں، اگر میں آپ کو یہاں پر ہٹ کر ٹاپک سے بات کروں، لیکن جس طریقے سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں نا، آپ یقین کرو کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا انجام بہت پیارا ہوگا، بہت تکلیف میں ہے۔ ہم سے تو ایک ان کی ویڈیو بھی دیکھی نہیں جاتی ہے، لیکن اگر آپ ان کو سوچو، وہ حالات برداشت کر رہے ہیں جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، یعنی دیکھنے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو اپنا اجر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ لیکن اس میں ٹیسٹنگ ہماری ہو رہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کون کتنی آواز اٹھا سکتا ہے، کون یہ اونچے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، مسلمان لوگوں میں سے اور عام ہیومن بینگز۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں آج جتنا لوگ، مطلب بڑے تو وہاں کے خراب ہی ہیں، لیکن عام پبلک جتنا ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہے نا اس کے لیے کنٹینیو، وہ مسلمان ملکوں میں نہیں ہو رہا، کیونکہ مسلمان ملک کے تو بڑے ہی اجازت نہیں دے رہے، اور عام پبلک کو بھی کوئی پڑی ہوئی نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو کہاں پڑی ہوئی ہے، ہم تو اپنا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، ہم کو کون سی پڑی ہوئی ہے کہ وہاں یہ لوگ مرتے ہیں؟ ہم تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، 5 منٹ کے لیے افسوس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سے وہی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کے نان مسلم لوگ باقاعدگی سے نکل رہے ہیں، آپ اخبار پڑھ لو، آپ گوگل پڑھ لو، آپ وہاں کے رہنے والوں کو پوچھ لو کہ اتنا ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں، وہ اتنا بتا رہے ہیں لوگوں میں، تو آپ دیکھو سب کو اس کا اجر ملے گا۔ میں اور آپ بھی کہاں کہاں کیا لکھ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، پیسہ لگا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں نا چیزوں کا، کبھی کبھار مجھے ہوتا ہے کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی نا، تو میں اتنا کر لوں، میں اتنا کر لوں، کیونکہ ان کو تو اللہ ان کی جزا دیں گے ہی، جو یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، جو ان کے اوپر مشکل آ رہی ہے۔ اگر یہ صحیح ہیں، اپنے دین پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس کا بدلہ نصیب کریں گے قیامت کے دن، اور بہت پیاری جگہ ان لوگوں کو نصیب ہوگی، اور ان کی ساری دکھ اور تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن میں اور آپ پکڑ میں آئیں گے کہ ہم نے کبھی ان معصوموں کو، ان مظلوموں کو یاد کیا؟ ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ کیا ہماری ہر دعا میں یہ لوگ شامل ہیں؟ کیا ہماری جتنی طاقت تھی ایز این انڈیویجول، کیا ہم وہ حصہ ادا کر رہے ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت کریں گے، ورنہ ہم سب کی پکڑ آئے گی۔ تو اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ تو اس پر بات یہ ہوئی تھی، میری بات یہ کرنے کا مقصد تھا، یہاں پر جو بات میں نے ریلیٹ کی کہ اللہ چن چن کے نہیں ہدایت دیتے ہیں، جو رجوع کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے لڑائی کی ہے، ان لوگوں نے اپنی زمین کے لیے لڑائی کی ہے، ان کے آگے جھک نہیں گئے، ان کا دین نہیں مان لیا۔ فلسطین ہے جو اوپر نظر آتا ہے کہ انہوں نے ان کا دین نہیں مان لیا ہے، ان کے آگے جھک نہیں گئے ہیں، لیکن وہ اپنے اصولوں پر کھڑے ہیں، اگر کہ کھڑے ہیں، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ بھی ضرور ان کو ہدایت دیں گے۔ ٹائم بینگ ہم کو ان کی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی ضرور مدد کریں گے، اور وہ جو دشمن ہے ان کا، وہ منہ کی کھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چاہے آپ لاکھ کہہ لو کہ یہودی بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت اونچے عہدوں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو فائز کیا ہوا ہے، بڑی بڑی کمپنیز ان کے ہاتھوں میں، جتنی کوشش کرنی ہے ان کو کر لیں، لیکن اپنی ان ظالم چیزوں کی وجہ سے، اپنی یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ لوگ اس کی وجہ سے یہ ضرور ناکو چنے چبائے جائیں گے، اور ان کو ضرور سزا ملے گی، اور ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن ان سب کے بیچ میں ہم سب کی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ ہم اپنی مستی میں گم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں۔ تو بات یہاں سے یہ نکلی کہ جو رجوع کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ میں اور آپ اپنا کتنا ٹائم لگاتے ہیں
اس پر منحصر ہے سارا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جتنا ہم ٹائم لگائیں گے، جتنی ہم محنت کریں گے، میں یونیب جو رجوع کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو بات کیا ہوئی تھی؟ دو چیزوں کی ہماری بات ہوئی یہاں پر کہ ایک تو قبلہ ہے، اس کو بھی ہم لیں گے کہ اس زمانے میں جو لوگ ڈفرینٹ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اس کو ٹھیک کیا۔ وہ بھی انہوں نے دین میں ملاوٹ کی تھی، کسی نبی کے نام سے ہی انہوں نے اس قبلے کو قبلہ بنا لیا ہوگا جو انہوں نے بنایا تھا۔ اور نمبر 2 قبلہ یعنی وہ دین پر، جس دین پر یہ چل رہے تھے، غلط دین پر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے ان کو حق بتایا تو انہوں نے ٹیلی کیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں وہ حق لکھا ہوا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اس احکامات کے پیچھے، اس کتاب کے پیچھے جو اللہ نے ان کو دی تھی، ان کے پیچھے چلنے لگے تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ کس بے وقوف نے ان کو ان کے دین سے پھیرا۔ اللہ نے کہا یہ سب کائنات اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے، جو تم کسی کو بے وقوف بھی کہہ سکو اور کسی کو جاہل بھی کہہ سکو اور کسی کا مذاق بھی اڑا سکو۔ جو رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں طرف سیدھے راستے کے۔ سمجھ آئی؟ تو پوائنٹ یہاں سمجھنے کا یہ تھا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی جب لوگ آپ کا مذاق بھی اڑا رہے ہوں اور آپ نے اگر ایک تہیہ کر لیا ہے کہ بھئی مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے اور میں ضرور حق کی تلاش کروں گی اللہ تعالیٰ، اسی کے ساتھ ہی تو میری زندگی بھی بنے گی اور اسی سے میری آخرت میں بھی میں سرخرو ہو سکوں گی، تو میں اپنی محنت ضرور کروں گی۔ تو آپ دیکھو یہ آیت بڑی سمجھنے کی ہے، اس کو بھی پیچھے والی آیت سے جوائن کیجئے گا کہ یہ لوگ مانتے تو تھے نہیں، کہتے تھے یہ یہودی تھے اور نبی نصرانی تھے، اور جب نبی نے آ کے ان کو ٹھیک کیا تو جو ٹھیک ہونے لگے، صحیح باتیں سمجھنے لگے نبی کی کہ ہاں جو نبی کہہ رہا ہے وہ تو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے بھی ان سے کہا مذاق اڑاؤ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تم مذاق اڑاتے جاؤ، یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اللہ ان کو فتح بھی دیں گے اور اللہ ان کو سرخرو بھی کریں گے، اور تم نے اگر اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تمہیں برباد بھی کریں گے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی آج بات آ رہی ہے کہ ہم اپنے میں پڑے رہے، اپنی زندگی میں پڑے رہے۔ ہم کو اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے اگر ٹائم نہیں ملا تو میں اور آپ بھی کہیں نہ کہیں برباد ہوتے ہوئے ہوں گے، کہیں ڈاکٹروں کے پاس چکر لگتے رہیں گے، کہیں بچے تنگ کریں گے، کہیں بزنس میں پرابلم اللہ نہ کرے آئے گی، کہیں اور بے جا مشکل چیزیں آئیں گی، گھروں میں بھی یہ ٹوٹ گیا وہ ہو گیا، ماسیوں کی پریشانیاں، جاب میں باسز کی پریشانیاں، اپنے نیچے سے ہاتھ کرنے والوں، کام کرنے والوں کی پریشانیاں، یہ سب کچھ نہ کچھ اتنا الجھے رہیں گے، اتنا الجھے رہیں گے کہ پھر بھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کے راستے کو پکڑ لیا نا تو انشاءاللہ ٹھنڈک ضرور ملتی ہے۔ یہ سب مشکلیں تو آتی ہیں زندگی کی، لیکن پھر بھی ٹھنڈک ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح رستہ نصیب کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کیجیے، آپ تو ہم سے بہتر ان سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کیجیے، اور یہ جو ظلم ان کا بڑھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو برباد کیجیے یا اللہ، ان کو برباد کیجیے، یا تو ان کو ہدایت دیجیے یا اللہ، یا ان کو برباد کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔